فی زمانہ یہ سوال بڑھتا جا رہا ہے کہ آج جب فرسٹریشن اور تنہائی بے حد ہے، کہیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے، کہیں یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، بڑھتی ہوئی جان لیوا مہنگائی اور پھر لا علاج بیماریاں اور ایڈکشن، ریجیکشنز، رشتوں کے بریک اپس، تو پھر کیا یسوع پیس دینے میں ناکام رہا؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گی کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا پیغام آپ تک مل سکے۔ اسی طرح سے سے زیادہ اپنے دوستوں میں، بہن بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ کلام کی تاثیر سے وہ بھی برکت پائیں۔ لائک کریں اور اسے ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ دنیا سوال کرتی ہے کہ مسیح یسوع جو کہ صلح کا شہزادہ ہے، جو دکھیوں کو دکھوں سے آزاد کرنے آیا، قیدیوں کو آزاد کرنے آیا، پھر آج دنیا اسی حالت میں ہے اور بہت سے مسیحی بھی اس سوال کو لے کر مسیح سے سٹیپ بیک ہو جاتے ہیں۔ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ایک مکمل جواب ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ خدا نے تمام دنیا سے، ہر شخص سے محبت کی اور ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا اس کے لیے بخش دیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ آپ بھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی الجھن میں، دکھ میں، تکلیف میں، بے بسی میں ہیں، کسی بھی جنگ کی حالت میں ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ویئر از گاڈ، مسیح یسوع کہاں ہے، تو اس آیت کو یاد رکھیں کہ خدا نے جہان سے، آپ سے انفرادی طور پہ آپ سے محبت کی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اس پر ایمان رکھنا ہے، اپنی اس سچویشن میں، اپنی اس حالت میں ہی ایمان رکھنا ہے کہ میرا یسوع، میرا خداوند یسوع جو ہے وہ اس پر قادر ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی UN، کوئی بھی بڑی سے بڑی دولت، کوئی بھی بڑے سے بڑا سسٹم جو ہے وہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا، لیکن مسیح یسوع آپ کو جس بھی حالت میں ہے آپ کو سکون دے سکتا ہے، اور سکون اس چیز کی شیورٹی ہے کہ آپ نے ابدی زندگی حاصل کر لی ہے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے ہماری چند روزہ ہے جو آپ جھیل رہے ہیں۔ اگر آپ اس پر ہی نظریں لگائے رکھیں گے تو یقین کریں آپ ان دکھوں سے کبھی رہائی نہیں پا سکیں گے۔ کلام کہتا ہے کہ خوش رہو، میں پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ whatever is your situation، آپ جس بھی حالت میں ہیں، آپ یہ یقین رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے، وہ آپ کی پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے۔ ہمارا سکون اور ہماری زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف مسیح یسوع ہونا چاہیے۔ کلام کہتا ہے خداوند میں مسرور رہ، تو ہی تیرے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اب یہ تعین کرنا کہ ہمارے دل کی مراد مسیح یسوع کو جلال دینا، اس کے ساتھ رہنا، اس میں خوش رہنا ہے، یا صرف دنیاوی چیزوں کو اور دنیاوی سکون کی تلاش ہے۔ جب ہم خداوند یسوع پر نظریں لگا لیتے ہیں، اس کی محبت پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہماری کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ہم اس میں مطمئن اور خداوند میں مسرور ہوں گے اور اس کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، جو کہ آپ کے ایمان لانے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بہت سے مسیحی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم ابھی اس وقت میں دکھ جھیل رہے ہیں تو ہمیں کیا شیورٹی ہے، اور ہم کیوں اپنی زندگی کا یا آنے والی زندگی کا ہم خیال کریں، ہم تو ابھی دکھ جھیل رہے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ صرف اپنی جسمانی نظروں سے ہی زندگی کو گزاریں گے تو آپ جسمانی ہیں، جبکہ کلام کہتا ہے کہ ہم ریئل میں اسپرٹ ہیں، ہم روح ہیں اور خدا روح ہے۔ جب ہم خدا سے، اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ایک ہونا ہے، ملنا ہے، الائن ہونا ہے، تو پھر ہمیں اپنی روحانی آنکھوں کو کھولنا ہے۔ بہت سے مسیحی اس لیے کرا رہے ہیں، آج دنیاوی حالتوں میں مر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف جسمانی آنکھوں پر، جسمانی ذہن پر رلائی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی روح کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ زندہ ہو۔ جب ہم اپنی روح کو اپنے خدا باپ کی روح سے الائن کرتے ہیں اور اس میں صرف اور صرف ہمیں مسیح پر ایمان لانا ہے، اور دنیا خود بخود ہمارے لیے سیکنڈری ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگی کی فرسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح خدا اور اس کی بادشاہت ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کی بادشاہت کو ڈھونڈو تو یہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ یہ آپ کو تب ہی ہوگا جب آپ اپنی جسمانی زندگی اور جسمانی نظروں کو سیکنڈ کریں گے اور خداوند یسوع میں مسرور ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کے راستے پر چلنا اور مسیح پر نظریں لگانے سے زندگی بہت بورنگ اور بہت ڈل ہو جائے گی، تو آپ نے ابھی تک مسیح کے محبت کے مزے کو چکھا ہی نہیں۔
जिस दिन आप मसीह की कुर्बत को इंजॉय करेंगे, उसको टेस्ट को, उसके फ्लेवर को लेंगे, यकीन करें आपके सामने दुनिया की कोई भी ख्वाहिश, दुनिया की कोई भी शोहरत, दौलत आपके लिए सब कुछ हेज हो जाएगा। इसीलिए तो पौलुस भी कहता है कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। आप किसी भी क्रॉनिकल बीमारी में हैं, बेरोज़गार हैं, औलाद को या अपने इज़्दिवाजी रिश्तों को लेकर दुख उठा रहे हैं, या किसी जंग की हालत में हैं, किसी भी किस्म के खौफ में मुब्तला हैं, यकीन करें आप सिर्फ़ और सिर्फ ये यकीन रखें कि मसीह यीशु ने आपके लिए जान दी है और वो आपकी खातिर सलीब पर मुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो दोबारा आपको लेने के लिए आएगा। आपने सिर्फ ये यकीन रखना है कि मसीह यीशु आपका निजात दहिंदा है और वो खुदा का बेटा है और वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है और इस वक्त भी वो आपकी दिली हालत को जानता है। खुदावंद कहता है, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं तुझे सरफराज करूंगा। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान रखना है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें आई बिलीव इन क्राइस्ट और यकीन रखें कि उसके कलाम की तासीर आपकी ज़िंदगी को और आपकी सराउंडिंग को बदलता जाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। ए यीशु, जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारी ज़िंदगियों में, हमारी मुश्किलों में, हमारी तकालीफ में सिर्फ़ और सिर्फ तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन।